توبہ اور پیدائش۔ مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ دوستو، کیا آپ خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں؟ میرے ایمان ہے کہ آپ خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں۔ آپ سب سے دوبارہ ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنا فضل عطا کرے تاکہ ہم اس کی محبت اور اس کے پیار کو اور زیادہ گہرائی سے سمجھنے والے بنے۔ پچھلی بار ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ ہم نے جانا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنا لیں یا مان لیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کیا، یعنی یہ قبول کریں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے ذریعے سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور خداوند کو ہم نے اپنا مالک چن لیا ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ دوستو، ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ حقیقی ایمان ہے کیا۔ پچھلے سبق کے بعد کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے مسیح یسوع کو اپنا مالک چن لیا ہے، جس نے اپنے گناہوں کے لیے یسوع مسیح سے معافی مانگی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی اور اطمینان کی بات ہے۔ دوستو، آج ہم سبق نمبر 8 پر بات کریں گے۔ توبہ اور نئی پیدائش کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع مسیح مصلوب ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے اور پھر آسمان پہ چلے گئے۔ تب اس کے شاگردوں نے پوری طرح سمجھ لیا کہ یسوع زمین پر کیوں آئے تھے اور وہ صلیب پر کیوں مرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خوشخبری سنائی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے مسیح یسوع کو جو انسان بن کر دنیا میں آیا رد کیا اور مصلوب کیا۔ وہ خوفزدہ ہو گئے اور پوچھنے لگے، ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تب پطرس رسول نے جواب دیا کہ توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن ہے۔ اعمال کی کتاب کے 3 باب کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ پطرس رسول نے یہ کہا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ توبہ کیا ہے؟ کیا صرف کلیسیا میں جانا اور مذہبی خدمت کرنا کیا یہ توبہ ہے؟ لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی۔ دوستو، میں نے ایک بار ایک دلچسپ بات پڑھی جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ کسی شخص کی گاڑی کا ہارن خراب ہو گیا، وہ اسے ٹھیک کروانے کے لیے ورکشاپ گیا۔ مالک وہاں موجود نہیں تھا، لیکن باہر ایک بورڈ تھا اور وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ گاڑی ٹھیک کروانے والا ہارن بجائے۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ ہارن خراب ہے اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے ہارن بجانا ضروری ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی روحانی طور پر حالت ایسی ہی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ نجات پانے کے لیے توبہ کرو، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ توبہ کیسے کی جائے، توبہ ہے کیا۔ میں خود بھی کبھی ایسا سوچتا تھا۔ میں نے بہت جدوجہد کی۔ جب میں بڑی محنت سے خدمت کر رہا تھا، تب میرے دل میں پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی اطمینان نہیں تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ میں واقعی بدلنا چاہتا تھا۔ میں خوشحال روحانی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس لیے ایک دن میں اپنے دفتر میں گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا اور دعا کرنا شروع کی۔ میں نے خدا کو کہا، اے خدا، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ میں دیر تک دعا کرتا رہا، لیکن مجھے تبدیلی محسوس نہ ہوئی۔ خدا بہت دور محسوس ہوا، جیسے وہ میری
دعا سن ہی نہیں رہا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اسی کیفیت میں مبتلا ہیں، توبہ کے بارے میں غلط فہمیاں اپنائے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ یقیناً توبہ کرنے والے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن صرف اقرار کرنا حقیقی توبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسیح یسوع کا شاگرد یہودا اسکریوتی، اس نے 30 چاندی کے سکوں کے عوض یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ بعد میں اسے شدید پچھتاوا ہوا۔ اس نے کہا، میں نے گناہ کیا ہے، بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوا دیا ہے۔ اور ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، ہمیں اس سے کیا، تو جا۔ متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 4 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ پیسے جو اس نے لیے تھے واپس کیے، پر کیا یہ حقیقی توبہ تھی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کا دل خدا کی طرف نہیں بدلا تھا، وہ رجوع نہیں لایا تھا، وہ اب بھی خدا کو ایک خوفناک ہستی سمجھتا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ خدا اب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ یسوع اسی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے صلیب پر جان دے رہا ہے۔ یہودا اسکریوتی نا امیدی میں آ کر خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ کیا یہ حقیقی توبہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقی توبہ کیا ہے پھر؟ حقیقی توبہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں میرا دل اور میرا نظریہ بدل جائے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب میں جانوں گا کہ خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ میں چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہوں، خدا مجھ سے پھر بھی محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے بھی ہیں کہ پہلے مجھے خود کو بہتر بنانا ہوگا، تب خدا مجھے معاف کرے گا۔ لیکن عزیزو، خدا نے ہمیں اس لیے معاف نہیں کیا کہ ہم معافی کے لائق تھے۔ جب بزرگ آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ وہ معافی مانگنے کے قابل ہیں یا کہ نہیں۔ پاک کلام بتاتا ہے کہ خدا نے صرف محبت کی وجہ سے انہیں معاف کیا، اور 2000 سال پہلے مسیح یسوع نے صلیب پر اپنا خون بہا کر ہماری قیمت ادا کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا۔ خدا آج ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا آج ہم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، کیا ہم اس کے خون کو، اس کی صلیب کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر جان دی؟ مسیح یسوع نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ کیا ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے؟ دوستو، صرف ایک ہی ہم کام کر سکتے ہیں، اور وہ ہے مسیح یسوع پر ایمان لانا، تاکہ یسوع مسیح سے ہم اپنے گناہوں کی معافی پائیں۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو ہمارے دل خدا کی محبت اور شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ پھر ہم خدا سے ڈرنے کی بجائے اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں اس کے کلام پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہی حقیقی توبہ ہے۔ دوستو، میں اپنے بچوں کی پرورش جب کرتا ہوں تو میں نے ایک بات کو جانا ہے کہ صرف ڈانٹنے سے بچوں کے دل نہیں بدلتے۔ وہ شاید خوف سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان کا دل نہیں بدلتا۔ لیکن جب بچے اپنے والدین کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، تب ان کے دل واقعی بدل جاتے ہیں۔ روحانی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اگر ہم صرف سزا کے خوف سے خدا کی فرما برداری کریں گے تو ہماری زندگی کبھی نہیں بدلے گی۔ لیکن جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ
मोहब्बत हमारे लिए थी। सलीब पर मेरे लिए जान दी गई। इससे हमारी ज़िंदगियां दिल तब्दील होंगे। फिर खुदा के बारे में हमारे अंदर गलतफहमियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। बाइबल इसी को तौबा कहती है। अजीज़ों, रूहानी तब्दीली कैसे आती है? जो लोग हकीकी तौबा करते हैं उनके दिल हर रोज़ खुदा की मोहब्बत से भर जाते हैं। वो खुदा के लिए जीना शुरू कर देते हैं। वो खुदा के कलाम पर खुशी से चलना शुरू कर देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी खुदा के हवाले कर देते हैं, क्योंकि यीशु ने उन्हें अपने खून से ख़रीद लिया है। खुदा अब भी हमें ज़बरदस्ती मजबूर नहीं करता। वो आज भी हमें इंतखाब करने की आज़ादी देता है। लेकिन जब हम उसकी मोहब्बत को जान लेते हैं तो हम खुशी से अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर देते हैं। तब रूहुल कुद्दस का काम शुरू होता है। जब हम खुदा को अपना मालिक चुन लेते हैं तो एक हैरत अंगेज़ काम शुरू होता है। दोस्तों, खुदा हमारे दिल में आ जाता है। पहले शैतान हमारी ज़िंदगी पर हुकूमत करता था, लेकिन अब यीशु मसीह रूहुल कुद्दस के वसीले से हमारे दिलों में रहता है और बादशाही करता है। ये कैसे होता है? जब हम अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोलते हैं, जब हम मसीह की मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं, उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, हम फिर खुशी से उसकी फरमाबरदारी करते हैं। दोस्तों, ऐसी ज़िंदगी में हकीकी खुशी और इत्मीनान होता है। ये वो खुशी है जो दुनिया नहीं दे सकती, और ना ऐसी खुशी को या मोहब्बत को समझा जा सकता है। अज़ीज़ों, नई पैदाइश का मतलब क्या है? बाइबल इस हैरत अंगेज़ तजर्बे को नई पैदाइश कहती है, यानी इंसान के दिल का नया हो जाना। जब हम खुदा की मोहब्बत को जान लेते हैं और यीशु मसीह से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, जिसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दे दी, तो फिर हमारा दिल बदल जाता है। यहीं से नई पैदाइश का आगाज़ होता है। आज आपके लिए एक सवाल है, आपका आज दिल कैसा है? क्या आपने हकीकी तौबा और नई पैदाइश का तजुर्बा किया है? अगर अभी तक आप पूरी तरह इस तजर्बे को नहीं समझ पाए तो परेशान ना हो, क्योंकि बाइबल का मुताला करना इसी रास्ते की तैयारी है। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि जल्द ही खुदा आपको नई ज़िंदगी का ये हैरत अंगेज़ तोहफ़ा अता फ़रमाए। यीशु को मज़ीद जानने के लिए और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे साथ मिलकर बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते रहें। अगली बार हम सबक नंबर 9 का मुताला करेंगे, जो कि शरीयत और खुशखबरी के हवाले से होगा। जब आप शरीयत के मकसद और शरीयत के हवाले से सुनते हैं तो उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? सो अगली मुलाकात तक मुझे इजाज़त दें। खुदावंद आपको आज के इस सबक के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।